الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم۔ یہ سورہ بقرہ ہے اور اس کی آیات ہیں 43 سے لے کر 48 تک کی آیات ہیں، یہ 46 تک کی۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھولتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، افلا تعقلون، تو کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد حاصل کرو تم صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک یہ نماز البتہ بھاری ہے لیکن ان لوگوں پر نہیں جن کے دلوں میں خشوع ہے، جن کے دلوں میں عاجزی ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، اور وہ خاشعین وہ لوگ ہیں جن کو یہ یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور وہ اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ ان آیات میں بنی اسرائیل سے خطاب ہے، اور اس پورے رکوع میں اور آگے چل کر تقریباً 147 آیات تک یہ ساری باتیں بنی اسرائیل سے ہو رہی ہیں۔ تو پچھلے رکوع میں اس رکوع کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم پر بڑی نعمتیں کی ہیں، لہذا تمہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم نبیوں پر ایمان لائیں گے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، اس کی فرما برداری میں زندگی گزاریں گے، تو اس کو تم پورا کرو، تو میں تم سے جو وعدہ کیا ہے کہ تمہیں دنیا آخرت کی عزتیں دوں گا، وہ میں وعدہ پورا کروں گا۔ اور یہ بھی فرمایا تھا کہ اس قرآن کے پہلے منکر مت بنو، کیونکہ یہ تو اہل کتاب تھے، عالم تھے، اگر یہ ان کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کا حکم دیا، رسالت پر ایمان لانے کا حکم دیا، آخرت کا حکم دیا، تورات میں ساری باتیں پڑھی ہوئی تھی، قرآن بھی اسی کا حکم دے رہا ہے، تو پھر قرآن کا انکار کرنا یہ گویا کہ پہلے منکر ہونے والی بات ہے۔ باقی جو مشرک ہیں، جو کسی بھی آسمانی دین کے قائل ہی نہیں ہیں، وہ ایمان لا رہے ہیں اور تم پیچھے ہٹ رہے ہو، تو تم اس کا پہلے منکر بن رہے ہو۔ اور فرمایا کہ ہماری آیات کے بدلے میں دنیا مت خریدو۔ ان کی عادت تھی کہ دوسروں کو اگر کوئی مسئلہ پوچھنے آیا ہے، اس کو اس کی مرضی کا فتویٰ چاہیے، تو اس سے رشوت لے کر اس کی مرضی کا اس کو فتویٰ دے دیتے تھے۔ اور آج کی جو آیات ہیں ان میں فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ بھی دیا کرو۔ قرآن پاک میں جہاں بھی احکامات کا اللہ تعالیٰ نے اعمال کا حکم دیا ہے، تو اس میں نماز کو سر فہرست رکھا ہے، اور جہاں نماز کا ذکر کیا ہے تو نماز کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ نماز کی اور زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے۔ تو نماز، کیونکہ یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے، یہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے دین کا نقصان کر دیا، دین کو ڈھا دیا۔ اس نے فرمایا کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔
یہ اس لیے فرمایا کہ اس میں علماء فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی نماز میں کیونکہ رکوع نہیں تھا اور باقی مسلمانوں کی نمازوں میں رکوع ہے، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ اب تم اپنی نمازیں چھوڑ دو جس میں رکوع نہیں ہے، اب نماز پڑھنی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھو جس میں رکوع ہے، اس لیے کہ پچھلا سارا دین اب منسوخ ہو چکا ہے، اس پر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب مسلمانوں والی نماز پڑھو۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ جب باقی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں رکوع بھی کر رہے ہیں، سجدہ بھی کر رہے ہیں، قعدہ بھی کر رہے ہیں، تو سارے اعمال تم ان کے ساتھ ادا کرو۔ اس سے یعنی جماعت کی نماز کی اہمیت بتلانا مقصود ہے کہ جماعت کی نماز پڑھنا کتنا اہم ہے۔ صرف نماز پڑھنا مقصود نہیں ہے کہ بس جہاں وقت ہوا تو پڑھ لی، جو جیسے چاہے پڑھ لی، بلکہ جماعت کی نماز کو جماعت سے پڑھنا مقصود ہے، اور جماعت سے نماز پڑھنا سنت مؤکدہ اور واجب کے قریب ہے۔ یہ جس طرح عشاء کے 3 وتر واجب ہیں، ان کو چھوڑنا گناہ سمجھتا ہے ہر آدمی، اسی طرح سے جماعت کی نماز کو چھوڑ دینے والا بھی گناہ گار ہے۔ اللہ کے نبی حالانکہ اپنی امت پر بہت زیادہ مہربان تھے، بڑے شفیق تھے، اور ادنا سی امت کی تکلیف بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے برداشت نہیں تھی، اس کے باوجود ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہوا تو فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ چند نوجوانوں سے کہوں کہ لکڑیاں جمع کریں، جب لکڑیاں جمع ہو جائیں تو پھر نماز کا وقت ہو جائے تو میں کسی اور سے کہوں کہ تم نماز پڑھا دو، اور پھر میں جاؤں محلے میں ان لوگوں کے پاس جو اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، جا کے ان کے گھروں کو میں جلا دوں۔ یعنی اتنا مہربان ہونے کے باوجود بھی جو بلا عذر گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھروں کو جلانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، نماز جماعت سے پڑھنی چاہیے۔ آگے فرمایا تأمرون الناس، کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو اور جو ہے اپنے آپ کو بھولتے ہو، حالانکہ کتاب بھی پڑھتے ہو اور تمہیں سمجھ نہیں ہے۔ جہاں ان یہودیوں کے لوگوں میں بڑی اور خرابیاں تھیں، ان کے علماء میں بھی اور ان کے واعظین میں بھی یہ خرابی تھی کہ جب کسی دوسرے کو نیکی کے کام کی ترغیب دینی ہوتی تھی تو بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ نیکی کی ترغیب دیتے تھے، اور جب کسی کو کسی برائی سے منع کرنا ہوتا تھا تو برائی کے خلاف تقریر کرتے ہوئے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ تقریر کرتے تھے، لیکن بعد میں خود ہی ان برائیوں میں بھی مبتلا ہوتے تھے اور ان نیکیوں کے کرنے سے بھی خود ہی کتراتے تھے۔ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے رہے ہیں، خود پیچھے ہٹ رہے ہیں، لوگوں کو برائیوں سے روک رہے ہیں اور بعد میں خود ہی ان برائیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ کرو کہ نیکیوں کو دوسروں کو تو نیکیوں کا حکم کر رہے ہو اور اپنے آپ کو بھول رہے ہو، تمہاری وجہ سے دوسرے لوگ نیکی پر آ جائیں اور تم خود نیکی سے محروم ہو جاؤ، تو یہ کتنے بڑے نقصان کی بات ہے۔ حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، تورات پڑھتے ہو، اس میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے، اور تمہیں اتنی سمجھ تو ہونی چاہیے کہ دوسروں کو نیکی کا حکم کر رہے ہیں، خود بھی عمل کریں، دوسروں کو برائیوں سے منع کر رہے ہیں، خود بھی برائیوں سے بچیں، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ بنی اسرائیل کے لیے بھی تھا، اور ہر امت کے لیے، ہر مبلغ کے لیے، ہر واعظ کے لیے، ہر خطیب کے لیے، ہر داعی کے لیے یہ ہے کہ جن باتوں کا دوسروں کو حکم کر رہا ہے اس پر خود بھی عمل کرے، اور جن باتوں سے دوسروں کو منع کر رہا ہے خود بھی ان سے رکے۔ ہر ایک کے لیے یہ بات ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی سمجھنی چاہیے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو خود بے عمل ہے وہ دوسروں کو کسی چیز کی نصیحت بھی نہ کرے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ یعنی تم جو ہے دوسروں کو نیکی کا کہتے اور خود اپنے آپ کو بھولتے ہو، تو یہاں ان کو جو ملامت کیا جا رہا ہے وہ ان کی دوسروں کو نصیحت کرنے پر ملامت نہیں کیا جا رہا، اپنی بے عملی پر ملامت کیا جا رہا ہے۔ نصیحت کرنا تو اچھی بات ہے، لیکن خود عمل نہ کرنا یہ بری بات ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو بے عمل ہے وہ نصیحت بھی نہیں کر سکتا، نصیحت کر سکتا ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ خود بھی عمل کرے، کہ جب خود عمل کرے گا تو اس کی نصیحت کا اثر بھی زیادہ ہوگا، اور اگر خود بے عمل ہے تو پھر اس کی نصیحت کا زیادہ اثر نہیں ہوگا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت یہ نہیں بتا رہی کہ جو بے عمل ہے اس کو واعظ نہیں ہونا چاہیے، آیت یہ بتا رہی ہے کہ جو واعظ ہو اس کو خود عمل اچھا کرنا چاہیے، اس کا اپنا عمل بھی اچھا ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا کہ یہ سارے کام کیسے ہوں گے، اتنے احکامات ہم نے دیے ہیں، تو اس کے لیے ایک نسخہ بتایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ،
تم صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ ان ساری باتوں پر جو ہے مدد حاصل کرو، اس لیے کہ بعض اوقات ان سارے کاموں پر اگر کوئی آدمی کسی سابقہ دین پر ہو، کوئی عقیدہ اس نے بنایا ہوا ہو اور اس عقیدے اور دین کی وجہ سے اس کے کچھ فائدے بھی حاصل ہو رہے ہیں، اس کے کچھ مفادات بھی وابستہ ہو گئے ہوں، تو پھر اس کو چھوڑنا جو ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ ہم یہ اس کو ہمارے لیے مشکل ہے اور ہم جو ہے یہ ہمارے مفادات جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے، تو پھر اس کے لیے ہم نسخہ بتاتے ہیں کہ تم صبر کرنا سیکھ لو، نماز کی پابندی کرو، تو یہ سارا کا سارا کام تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے کہ صبر جو ایسی چیز ہے، صبر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی طبیعت کے خلاف جو چیز ہو آدمی اس کو برداشت کر لے، یہ صبر ہے۔ تو کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں اس کو کبھی نہ کبھی صبر نہ کرنا پڑتا ہو، کیونکہ ہر آدمی کی طبیعت کے خلاف دنیا میں باتیں پیش آتی ہیں اور اس کو اس پر صبر کرنا پڑتا ہے۔ چاہے بڑے سے بڑا صاحب اقتدار ہے، سارے کام اس کی مرضی کے مطابق بھی نہیں ہوتے، اس کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح بڑے سے بڑا دیندار ہے، پیشوا ہے، امام ہے، محدث ہے، عالم ہے، اللہ حالانکہ انبیاء بھی ہیں، تو سارے کام ان کی مرضی کے مطابق بھی نہیں ہوتے، ان کو بھی صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو جب ہر آدمی کو صبر کرنا ہی پڑتا ہے اور تمہیں بھی صبر کرنا پڑتا ہے اپنی ناگوار چیزوں پر، تو اس پر بھی صبر کر لو کہ سابقہ اگر تمہیں اپنا اقتدار چھوڑنا پڑ رہا ہے اور تمہیں اپنا دینی منصب چھوڑنا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے تمہارے مفادات بھی ضائع ہو رہے ہیں، تو اس کو بھی صبر سے کر لو اور ساتھ نماز پڑھو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا لِلْخَاشِعِينَ، اور فرمایا نماز بھاری ہے، مشکل ضرور ہے، لیکن ان کے لیے نہیں ہے جن کے دلوں میں خشوع ہے۔ خشوع کا مطلب ہے جن کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے اور جو دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، ان کے لیے نہیں ہے۔ آگے ان کی نشانی یہ بتائی ہے کہ وہ لوگ ہیں یظنون انہم ملاقو ربہم، خاشعین وہ لوگ ہیں کہ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کی ملاقات ان کے رب سے ہونی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ جس کے دل میں یہ یقین ہوگا تو پھر وہ دین کی خاطر، ایمان کی خاطر، اپنے عقیدے کی خاطر اگر اس کو قربانی کرنی بھی پڑے گی، اپنے مفادات چھوڑنے پڑیں گے، خواہشات چھوڑنی پڑے گی، تو وہ چھوڑ لے گا۔ اور جس کو آخرت کا یقین نہ ہو، اپنے رب سے ملاقات کا یقین نہ ہو، اور پھر وہ دیکھے گا کہ جہاں مفادات ہیں وہاں تو دین پر چلے گا، جہاں مفادات ٹوٹ رہے ہیں، چھوٹ رہے ہیں، خواہشات قربان کرنی پڑ رہی ہیں، وہاں دین پر نہیں چلے گا۔ تو اس سے آخرت کے عقیدے کی اہمیت بھی معلوم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔